ایک لاڈلے کو میرٹ سے ہٹ کے، آئین سے ہٹ کے، قانون سے ہٹ کے وہ رعایتیں دی گئی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو کبھی میسر نہیں آئی، اور اس لاڈلے نے حرکات و سکنات بھی ایسی کی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کسی سیاسی پارٹی نے کی ہیں، نہ کسی سیاسی رہنما نے کی ہیں۔ پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ 9 مئی جیسے واقعات اس ملک میں رونما ہوئے، اپنی ہی فوج پہ حملہ کیا گیا، اپنی ہی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اپنے ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا۔ تو میں یہ بات آپ کو کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ چور ہے، اس کی چوری قائم ہے، توشہ خانہ سے اس نے تحائف لیے ہیں، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، بلیک مارکیٹ میں بیچے ہیں، بیچنے سے جو رقم حاصل ہوئی وہ بھی ڈکلیئر نہیں کی، اور اس سے یہ اور بشرا مانکا صاحبہ منافع کما کے کروڑوں اربوں روپیہ اپنے ذاتی استعمال میں لائے ہیں جو اسٹیٹ کا پیسہ تھا، کیونکہ دنیا بھر میں تحائف توشہ خانہ کے جب لیے جاتے ہیں ان کو یادگار کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی صدر وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ گھر اس لیے تحفہ لے کے جاتا ہے کچھ قیمت ادا کر کے کہ یادگار کے طور پہ رکھے کہ فلاں صدر نے دیا تھا، فلاں وزیر اعظم نے، فلاں شہزادے نے، فلاں ولی عہد نے مجھے یہ دیا تھا، بتا سکے لوگوں کو۔ یہ واحد آدمی ہے جس نے توشہ خانہ کے تحائف کا کاروبار بنایا اور چوری کا دفاع نہیں کیا، مانا عدالت میں بھی اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کہ ہم نے یہ چوری کی ہے، ہم نے یہ بیچے ہیں، ہم نے اس سے منافع کمایا ہے۔ آج لاڈلزم کی جو انتہا تھی، وہ جو گڈ ٹو سی یو والے صاحب ہیں جن کی مدر ان لا جلسوں میں جاتی ہیں، جو جلسے میں جانا کوئی بری بات نہیں، ضرور جائیں، بڑھا چڑھا کے کہنا کہ لاکھوں لوگ تھے وہ تمہیں دعا دے رہے تھے کہ تم اس کے حق میں فیصلے کرو، اور ساتھ کہنا کہ میں نے منیب سے بھی بات کی ہے، بھئی ساتھی ججز سے آپ کیوں رابطہ کرتی ہیں؟ اور سپریم کورٹ نے ایک مثال قائم کر دی کہ ماتحت عدالتوں کو پہلے ہی کیس کے میرٹس پہ بتا دیا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہلڑ بازی کی گئی، گالم گلوچ کی گئی، نعرے بازی کی گئی، جج کو انڈر پریشر کرنے کے لیے پیچھے سپریم کورٹ تھی اور آگے آئی ایل ایف کے لائرز تھے۔ اب یہ جو سارا کھیل کھیلا گیا ہے جس میں صدر مملکت بھی شامل ہیں، جب چور ڈاکوؤں کی کچھ سزائیں کم کرتے ہیں نا 14 اگست کو، اس میں 6 ماہ نیازی صاحب کی بھی صدر مملکت نے اپنے ہی پارٹی کے چیئرمین کی 6 ماہ سزا کم کر دی۔ اب یہ 6 ماہ کمی کیوں واقع کی گئی؟ کیونکہ چوری کی ہوئی تھی، پتا تھا، عدالت میں پتا تھا کہ سینٹنس جتنا کم ہوگا اتنی جلدی سزا معطل ہوگی۔ تو صدر مملکت بھی اس گھنونے کھیل میں شامل ہیں، اور چیف جسٹس نے اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جنہوں نے اپنے پلاٹ کا آج تک جواب نہیں دیا کہ وہ 40 کروڑ کا پلاٹ 10 کروڑ میں کیسے لیا، وکیل صفائی بن کے سپریم کورٹ میں یہ کیس سنا۔ یعنی ابھی سیمی فائنل کا میچ جاری ہے اور فائنل میچ پہلے شروع ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی باری آنی تھی، مگر جلدی اس بات کی تھی کہ 16 ستمبر کو ریٹائرمنٹ ہے اور اس سے پہلے لاڈلے کو ریلیف دینا مقصود تھا، اور اس لیے یہ کھیل کھیلا گیا۔ ان کی پوری کوشش کے باوجود سزا ختم نہیں ہوئی، سزا معطل ہوئی ہے۔ معطل تب ہوتی ہے جب سزا کم ہو تو کوئی بھی چور ڈاکو مجرم خائن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری سزا تھوڑی کم ہے، مجھے بیل دے دے۔ یہ بیل کی طرح ہے، اپیل میرٹ کے اوپر ہوگی جب بھی وہ لگے گی۔ اور فی الحال کیونکہ سائفر کے کیس میں آلریڈی ایک جج صاحب ان کا جوڈیشل ریمانڈ دے چکے، عمران نیازی کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی۔ سائفر کا کیس ایک سینسٹیو کیس ہے، ایک سنجیدہ کیس ہے، پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا، غیر قانونی طور پہ ایک بیانیہ گھڑا گیا، سائفر لہرایا گیا، اس پہ پوری سیاست کی گئی، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کی گئی، بھگتنا تو پڑے گا۔ اور وہ گرفتاری پہلے سے ڈل چکی، 14 دن کے لیے جسمانی جوڈیشل ریمانڈ پہ دیا تھا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے جج نے، اور وہ کل ختم ہو رہا ہے، تو یہ رہائی تو ممکن نہیں ہے۔ مگر سزا اپنی جگہ قائم، نا اہلی اپنی جگہ قائم، سزا کا معطل ہونا سزا کا ختم ہونا نہیں ہے۔ توشہ خانہ کی چوری بھی قائم ہے، اور یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار مسلم امہ کا لیڈر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے 2 جھنڈے لگا کے، آج تک انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ آپ پوچھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ گواہ پیش نہیں کرنے دیے۔ گواہ آپ 100 بھی پیش کر لیتے۔ گواہ کون ہے؟ رؤوف حسن اپنا ترجمان۔ گواہ کون ہے؟ اپنے اکاؤنٹنٹ۔ 2 دن جج ہمایوں دلاور نے ویٹ کیا کہ شاید کوئی گواہ آ جائے، گواہ نہ آیا۔
پھر حق دفاع ختم کیا گیا جو کہ جج کا اختیار تھا. اور رؤف حسن آ جاتا, اپنے اکاؤنٹنٹ آ جاتے, انہوں نے کیا بتانا تھا. بات تب تھی جب یہ گواہ کے طور پہ توشہ خانہ کے سیکرٹری کو پیش کرتے, سیکرٹری کابینہ کو, توشہ خانہ کے کسی افسر کو پیش کرتے, کیبنٹ ڈویژن کے کسی افسر کو پیش کرتے, یہ توشہ خانہ کے ریکارڈ کیپر کو پیش کرتے, اس سے جرا کرواتے. اپنے گھر کے گواہ لے آنا, اپنا مالی, ڈرائیور, کلرک, سیکرٹری, یہ کوئی گواہ جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں گواہ کون سے اوپر سے اترے ہوئے گواہ تھے, وہ گواہ ان کے اپنے لوگ تھے. ان کی گواہی اگر جج ہمایوں دلاور سن بھی لیتے, 3 دن انتظار کیا, انہوں نے کہا جی وہ کراچی ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ نہیں آ سکتے, وہ پرسوں آئیں گے, وہ اگلے ہفتے آئیں گے. یہ بات مد نظر رکھیے کہ یہ ہر ٹرائل نہیں تھا, یہ 11 ماہ چلا ہے. اس سے پہلے ایک جج ظفر اقبال تھے جن کو بھگایا گیا, جن کو کیس نہ سننے دیا گیا, جن کی عدالت پہ حملہ کیا گیا, جن کی ٹرانسفر کروا دی گئی. اس کے بعد ہمایوں دلاور آئے ہیں, اور جب فرد جرم عائد ہونے لگتی تھی, جج ظفر اقبال نے کہا کہ وارنٹ میں جاری کرتا ہوں, ان کو گرفتار کر کے لائیں, میں نے فرد جرم عائد کرنی ہے. پیٹرول بم مارے گئے پولیس والوں کو. پولیس والے کیا کرنے گئے تھے؟ لینے گئے تھے کہ بھائی جان آپ پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, آپ نے توشہ خانہ میں چوری کی ہے, اس کا آپ نے جواب دینا ہے. فرد جرم ہی عائد نہیں ہو رہی. 37 سے 40 مرتبہ حاضری معافی کی درخواستیں منظور ہوئیں اور میجورٹی ہمایوں دلاور صاحب نے کی. اب اگر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بیٹھ کے ہمایوں دلاور پہ بات کریں تو زیب نہیں دیتا. آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں, آپ کا اپنا کیس چل رہا ہے. اور ہمایوں دلاور نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ گواہ ارریلیونٹ ہیں. آپ کسی نیازی سے خود یا کسی اس کے پارٹی کے وکیل سے یہ نہیں سنیں گے کہ ہم نے چوری نہیں کی, ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا, یا ہم نے بلیک مارکیٹ میں نہیں بیچا, یا ہم نے جو رقم حاصل کی اس کو کوئی ڈکلیئر کیا. یہ باتیں نہیں کریں گے کیونکہ چوری کی ہے, ڈکلیئر نہیں کیا ہے, بلیک مارکیٹ میں بیچا ہے, رقم کھا گئے ہیں. یہ کہیں گے الیکشن کمیشن کی آتھرائزیشن ٹھیک نہیں تھی, الیکشن کمیشن کے وہ 180 دن گزرے ہوئے تھے, وہ ہمایوں دلاور نے لسٹ آف وٹنسز پیش کرنے کا موقع نہیں دیا. ٹیکنیکلٹیز پہ, تکنیکی بنیادوں پہ کھیلیں گے کیونکہ 6 سال فورن فنڈنگ کا کیس چلایا. توشہ خانہ میں بھی یہی مقصود تھا کہ 6 سال چلانا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ 16 ستمبر نزدیک آ رہی تھی تو گڈ ٹو سی یو والے صاحب نے ریلیف دینے کے لیے ایک کھیل کھیلا, پورے کیس کے میرٹس کو ٹچ کیا. حالانکہ یہ اپیل نہیں تھی, یہ سزا معطلی کی درخواست تھی. 2 مختلف چیزیں ہیں, ایک سزا معطلی کی درخواست ہے اور ایک مین اپیل ہے. سزا معطلی کی درخواست میں میرٹس ڈسکس نہیں کیے جاتے, مختصر بحث ہوتی ہے اور سزا یا معطل ہوتی ہے یا قائم رہتی ہے. پھر اپیل آتی ہے جس میں سزا ختم کرنے کا اختیار جج کے پاس ہے. تو سپریم کورٹ کے بینچ نے آؤٹ آف ٹرن اگینسٹ لا جب یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں کیس کی ڈسکس کر دی, ماتحت عدالتوں کو باؤنڈ کر دیا, اپنا ذہن دے دیا کہ لاڈلے کو فیور کرنا ہے. اس فیورٹزم کے باوجود سزا ختم نہیں ہوئی, نہ اہلی ختم نہیں ہوئی, اپنی جگہ قائم ہے. رہائی ممکن نہیں ہے کیونکہ سائفر کے ایک سینسٹیو کیس میں پہلے ہی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا, جتنا بڑا یہ ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے, یہ آگے کہتا کہ جی میری پوری تلاشی لیں, میرے سے پوری رسیدیں لیں, میں ایک ایک گھڑی کا جواب دوں گا, میں ایک ایک ہار کا جواب دوں گا, میں ایک ایک انگوٹھی کا جواب دوں گا, میں ایک ایک بریسلیٹ کا, ایئر رنگس کا جواب دوں گا. نہیں, یہ بات نہیں کی. چوری پہ تو آنا ہی نہیں ہے, وہ نو گو ایریا ہے. تکنیکی بنیادیں, جج ہمایوں دلاور نے فلاں کر دیا, حق دفاع ختم کر دیا. بھائی آپ کے گواہ ٹھیک ہوتے تو ضرور سنتے وہ. اور 2 دفعہ بلایا, 3 دن انتظار کیا, نہیں آئے. آپ تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے چوری بھی کی ہے, آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا, آپ پیسے بھی کھا گئے ہیں, اور ایک بیوپار کیا. یعنی یہ ہیرے جواہرات گھڑیوں کا بیوپار تھا. یہ اور بشرا صاحبہ باقاعدہ ایک ذریعہ آمدن اس کو بنا لیا گیا تھا. لالچ, ہرس اور ہوس کی انتہا تھی جس طریقے سے یہ گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے. تو سزا معطل ہونے پہ بہت جلدی مٹھائی نہ کھا لیجئے گا. سزا اپنی جگہ قائم ہے, نہ اہلی اپنی جگہ قائم ہے. سائفر کے کیس میں آپ نے جواب دینا ہے, اور وہ جج نے آج سے کو 15-16 تاریخ کو آپ کو جوڈیشل ریمانڈ پہ 30 دن کے لیے بھیجا تھا, جو کل ختم ہو رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو آلریڈی شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہیں, اسد عمر صاحب کی پری ریسٹ کنفرم ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ آپ نے دشمن ممالک کو فائدہ دیا, پاکستان کو نقصان پہنچایا, اور سائفر غیر قانونی طور پہ لہرایا. اس کا تو جواب دینا ہے.
مگر توشہ خانہ پہ شادیانے بجانے والوں کو میں کہتا ہوں کہ بہت جلدی آپ نے شادیانے بجا دیے، کیونکہ چوری پہ سرٹیفائیڈ مہر لگ چکی۔ نیازی سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو چکا۔ سزا معطل تو جس طرح صدر نے کی ہے 6 مہینے کی چھوٹ دی ہے 14 اگست کو، وہ بھی شرم آنی چاہیے تھی، وہ NRO دیا اور سزا مزید کم کر دی تاکہ کورٹس پہ مزید پریشر ڈلے کہ 2.5 سال کی سزا ہے۔ تو ہمیں سادگی کا درس دیتے تھے، خود اب دیسی گھی میں مٹن اور دیسی مرغی کھاتے ہیں جیل میں، تو یہ جو کھابے کھائے جا رہے ہیں تب ہاتھ منہ پہ پھیر کے کہتے تھے میں کھانا نہیں جانے دوں گا، تو آج کھانا بھی مل رہا ہے اور اچھا کھانا مل رہا ہے۔ مگر آپ کی سرٹیفائیڈ چوری نہ چھپ سکی ہے، نہ چھپ سکے گی، نہ اس کی سزا ختم ہوئی ہے، معطل ضرور ہوئی ہے، اور وہ بھی گڈ ٹو سی یو کو سلام پیش آپ کریں کہ گڈ ٹو سی یو نے آپ کے لیے معاملات تھوڑے سے گڈ کر دیے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اور اس میں جو سپریم کورٹ کا کردار ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ، کرمنل لا کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں اپیل کی پینڈنسی کے دوران، اپیل کی سماعت چل رہی ہے، سزا معطلی کی درخواست کی سماعت چل رہی ہے، اپنا پورا ذہن ڈسکلوز کیا، باقاعدہ احکامات جاری کیے کہ اس لاڈلے کو ریلیف دینا ہے۔ اور ان کے وکلا اکثر چہ مگویاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہمیں باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 16 تک جو کرنا ہے کر لو، یہ جانے سے پہلے ہماری بات ہوئی ہے، ہمیں یہ ریلیف دے کے جائیں گے۔ تو دیکھیے، چوری کا جواب دیں نا، بتائیں گھڑیاں کیوں بیچی تھیں، بتائیں ڈکلیئر کیوں نہیں کی تھیں، بتائیں کتنے پیسے آئے تھے، وہ پیسے کہاں گئے، نہ رسیدیں ہیں نہ تلاشی ہے، تکنیکی بنیادوں پہ ایک ڈھول پیٹا جا رہا ہے، اور کچھ عمراندار ججز کا سہارا لے کر سزا معطل کروائی ہے، ختم نہیں کروا سکے الحمدللہ، اور باہر بھی نہیں آ سکے، کیونکہ سائفر کے کیس میں سیانے ہوتے تو پہلے بیل اپلائی کر دیتے، مگر نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، نقال یہ ضرور ہیں مگر عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ تو نیازی کی چوری، نیازی کے ڈاکے، اس کی امانت میں خیانت، اس کی جتنے بھی ناجائز معاملات تھے وہ قوم کے سامنے ہیں، اور چوری کی سزا معطل کروا لی ایک بہت بڑے منصف سے مل کے، اور اپنی ساس کی آڈیو لیکس پہ پردہ ڈال کے کرائے نا انکوائری۔ کسی کی ساس کی آڈیو لیکس آئی ہوتی، وہ خوش دلی سے انکوائری کرواتا، انہوں نے بطور چیف جسٹس کا میرے سے کیوں نہیں پوچھا؟ بھیا آپ کی ساس ہیں، آپ سے کیوں پوچھیں؟ آپ تو مجاز نہیں ہیں اس چیز کے۔ اور گورنمنٹ نے اور کابینہ نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کو 3 سینئر ترین ججز ہیڈ کر رہے تھے، آپ نے وہ کمیشن آگے نہیں چلنے دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ آڈیو سچ نکلے گی۔ آپ کی ساس کے جو آپ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی عادت ہے، آپ کے ساتھی ججز سے رابطے کی عادت ہے، طریق انصاف کے لیے ریلیف لینے کی عادت ہے، وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، اس میں وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو جس طرح وہ چوری ثابت ہے نیازی کی توشہ خانہ میں، جس میں صدر مملکت نے کچھ ریلیف دیا 6 مہینوں کا، اور کچھ ریلیف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا افسوسناک، انہوں نے گالیاں دی، نعرے لگائے، عدالت کا ماحول خراب کیا۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، مگر جس طریقے سے وہاں پہ گالیاں، نعرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی گئی، وہ اور کیا کرتے؟ انہیں پہلے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے ڈنڈا مارا جا چکا تھا اوپر سے، اور ان پہ پریشر ڈالا جا چکا تھا، کیس کی ڈیٹیلز ڈسکس کی جا چکی تھی۔ سپریم کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن یہ کام کیا اس کی چوری کو بچانے کے لیے، چند ججز نے، عمراندار ججز نے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس میرا خیال ہے آپشن ہی کوئی نہیں تھی، وہ کیا کرتے؟ جب یہ دھاوا بولا جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑا منصف جو ہے وہ شریک ہو، تو پھر کیا آپشن ہے؟ تو سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، نااہلی قائم ہے، اور بدستور نیازی جیل کے اندر ہے۔ تو اس لیے مٹھائی مت کھائیے گا، ابھی سائفر کا کیس آپ لڑیں، اس میں اپنے دلائل دیں، اور یہ جب اپیل لگے گی توشہ خانہ کی تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ اپیل کے اندر جب میرٹس پہ کیس سنا جائے گا تو یہ چوری جو ہے یہ کیونکہ ثابت شدہ، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ بیل، کیونکہ جو سزا معطلی ہوتی ہے یہ بیل کے برابر ہوتی ہے، تو آپ کو آج ایک مائنر ریلیف ملا ہے بیل کا، مجھے لگتا نہیں ہے یہ زیادہ دیر چل سکے گا، کیونکہ آپ کی چوری جو ہے وہ کاغذ پہ پروو ہو چکی ہے، آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے،
آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی نظیر نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو 16 ستمبر تک کوئی وعدے کیے کہ آپ کو ریلیف دیا جائے گا, وہ آپ کو دیا جا رہا ہے, مگر آپ سزاؤں سے بچ نہیں سکیں گے. آپ نے چوری بھی کی ہے, ڈاکے بھی ڈالے ہیں, آپ نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن کی ہے, اور اس کا بھی آپ کو ایک ایک پائی کا بھی جواب دینا ہوگا, اور سائفر میں بھی آپ کو حساب بھی دینا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. سر صاحب یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جج حمید دلاور کا فیصلہ بڑا مضبوط تھا اور سپریم کورٹ کا پریشر بھی تھا اعلیٰ عدلیہ پہ, ہائی کورٹ پہ, تو یہ جو فیصلہ انہوں نے معطل کیا ہے لوگ جج حمید دلاور جی, اس کا ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا, تو اس تفصیلی فیصلے میں حقائق تو ہوں گی نا کہ کن بنیادوں کے اوپر اس فیصلے کو معطل کیا گیا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں, اس میں تفصیلی نہیں ہوگا. تفصیلی فار ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر. دیکھیں جو آپ بات کریں نا, یہ لیگل ٹیکنیکل بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں سزا کی معطلی کن بنیادوں پہ ہوتی ہے, یہ آپ سمجھ لیں اس بات کو. سزا کی معطلی سزا کے دورانیے سے لنکڈ ہے, کہ اگر سزا 5 سال سے اوپر ہے تو سزا کی معطلی مشکل ہوتی ہے, اگر سزا 5 سال سے نیچے ہے تو سزا کی معطلی آسان ہوتی ہے. ایک ایگزامپل دوں, کیپٹن صفدر صاحب کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی, ان کی بھی سزا معطلی کو 3 مہینے لگے تھے, 3 مہینے بعد سزا معطل ہوئی تھی. تو کیس کے میرٹس پہ, فیکٹس پہ نہیں جایا جا سکتا جب تک اپیل ڈسکس نہ ہو. بحث ضرور ہوئی ہوگی دونوں سائڈوں سے, ای سی پی کے وکیل نے بھی کی ہوگی, تحریک انصاف کے وکیل نے بھی کی ہوگی, مگر اس بحث کا ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرڈر میں وہ بات آئے. وہ اپیل ورنہ خراب ہو جائے گی, وہ اپیل کی سٹیج پہ ہوگا. ایک راہل گاندھی کا کیس سائٹ کیا گیا ای سی پی کے وکیل کی طرف سے, وہ کیوں کیا گیا؟ اس میں 1 سال کی سزا تھی اور سزا معطلی نہیں ہوئی, اور دوسرا اس کیس میں اسٹیٹ کو پارٹی نہیں بنایا گیا. عمومی طور پہ فوجداری مقدمات میں اسٹیٹ پارٹی ہوتی ہے, اسٹیٹ کو پارٹی بنایا جانا چاہیے تھا, کیس تھوڑا آگے چلنا چاہیے تھا جو نہیں چلا. تو اس میں جو ریکارڈ آئیں گے ریزنز, وہ جج ہمایوں دلاور کی ججمنٹ سے متعلق نہیں ہوں گے, وہ سزا کے دورانیے پہ اور سزا معطلی کی جو چند وجوہات ہیں بنیادی اس پہ ہوں گے. ڈیٹیل اپیل کے موقع پہ پھر ڈسکس ہوگی. تھینک یو جی.